بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ درود تنجینا شریف یہ مشکل کشا درود ہے اور بکثرت ہمارے مشائخ کے معمولات میں رہا۔ میرے پیر و مرشد بکثرت اس کو پڑھتے تھے اور حضرت کو ہم نے بارہا دعاؤں میں درود تنجینا کو بکثرت پڑھتے دیکھا اور سنا، اور جو میرے محسن اول میرے استاد محترم وہ بھی بکثرت اس کو پڑھتے تھے، اس کی تلقین بھی کرتے۔ تو یہ درود شریف اور یہ فقیر کے عمل میں بھی رہا، یعنی ہم نے درود تنجینا شریف کو غالباً سن 2007 میں پڑھا ہوگا، غالباً سن ذہن میں نہیں ہے۔ تو باقاعدہ جیسے 1000 مرتبہ میں نے اس کا ورد کیا۔ 12 بجے شب میں اس کو شروع کرتا اور بالکل تقریباً 4 گھنٹے، اول 2-4 دن لگے، پھر 3.5 گھنٹے کم و بیش لگ جاتے تھے اس میں، یعنی 1000 کی تعداد مکمل ہونے میں۔ تو آپ کو 360 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے ذکر کر دیا نا، یہ جیسے درود شریف جیسے جوش میں یہ بات کہہ دی، ورنہ یہ میری عادت نہیں ہے کہ اپنے اعمال کا اس طریقے سے تذکرہ کروں۔ تو آپ اس کو کسی بھی دکھاوے یا خود نمائی پر ہرگز محمول مت کیجئے گا، بس یہ ہے کہ ہم جوش میں ہم نے جیسے اس کا تذکرہ کر دیا۔ تو خیر، یہ اس سے آپ یہ بھی جیسے آپ وہ سمجھے کہ جب 1000 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو 360 مرتبہ کسی کا پڑھنا کیا مشکل ہے۔ تو یہ جو ابتدائی 9 چلہ ہے اور اس میں درود شریف کے چلے زیادہ ہیں، تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جن کو میں جان بوجھ کر کے میں ان کی تفصیل جو ہے نا کہ اس کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ میں نہیں بتا رہا ہے، بلکہ ضمناً جب جیسے کسی چلے کا، اب جیسے تیسرے چلے کا بھی تذکرہ کیا، اس سے پہلے دوسرے کا، اس سے پہلے کا، تو جیسے ہم نے کہا ہے کہ ہم ایسے ہی نشستیں 9 چلوں کی کر دیں گے، تو ضمناً کوئی بات اس میں آئے گی فائدے کی، تو اس میں ہم جیسے کچھ باتیں بتاتے رہیں گے، لیکن تفصیل سے نہ ہم نے اس کو لکھا ہے، نہ لکھیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے کہ آپ یہ چلہ کر لیجئے صاحب، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے لوگوں کو۔ لیکن یہ کہ جو احباب پہلے مرحلے میں شامل ہیں، یہ ان کے تفہیم کے لیے یا ان کی تسلی کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو درود شریف کے چلے ہو رہے ہیں یا بسم اللہ شریف کا اس کے پہلے چلہ ہوا، پھر اس کے بعد درود فضل عظیم کا ہوگا، پھر درود اسم اعظم کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، تو اس سے جیسے آپ کو جو ہے ایک ایسے کام میں ہم نے لگا دیا ہے کہ جس کا عملیات کے حوالے سے خاطر کا کوئی فائدہ جیسے نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وہ اس کو پہلے دور کر لے، کیونکہ لوگ انہی سب باتوں کو سوچ کر کے کہ بھئی ہم جتنا وقت اس میں لگائیں گے، ہم کچھ دوسرا کچھ علیکن ملیکن تلیقن کچھ ایسے خالقن مخلوقن ارتدن مرتدن کچھ اس طریقے والا ہے نا، کچھ وہ مطلب جیسے پڑھ لیں گے تو جو ہے وہ کچھ جیسے کچھ موکل تابع ہو جائیں گے یا کچھ جن قبضے میں آ جائے گا، تو اتنا وقت اس میں لگانے کا پھر مطلب جو ہے یہ جیسے خسارے کا سودا ہے نا، کہ اتنا وقت بھی اس میں ہم لگائیں گے اور پھر جا کر کے باقاعدہ کوئی عمل یہاں سے جو ہے کرایا جائے گا۔ تو بھائی ایسا ہی ہے، یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں یہ اور بالکل خشک معاملہ ہے، کوئی رنگینی نہیں ہے، اور کسی قسم کی جو ہے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کیا جائے گا، بہت سادہ پھیکا روکھا سا جواب ملتا ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے۔ جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو فقیر پر اعتماد کرتے ہیں، پھر وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ لیکن یہ بات بھی پھر میں وہی کہوں گا کہ بمجبوری، یعنی اس پیرائے بیان میں نے یہ بات کری اور ناگزیر ہے اس کا کرنا۔ تو یہ ہے، تو یہ جو درود شریف کا جو تیسرا چلہ ہے،
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ آپ حصار و حفاظت از جملہ آفات و بلیات اور حل مشکلات کی کرنی ہے. یعنی جب یہ چلہ آپ کریں گے تو کس نیت سے کریں گے؟ اس نیت سے کہ حصار و حفاظت از جملہ آفات و بلیات اور حل مشکلات کے لیے کرنی ہے. یہ ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا حصار بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے کرنے سے آپ جیسے ایک حصار کے بھی عامل ہو جائیں گے، پھر بطور حصار اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھ کے ہتھیلی پہ دم کر لیں، پورے بدن پہ پھیر لیں، آپ محفوظ ہو گئے، حصار میں آ گئے. اسی طریقے سے کوئی مشکل پیش آئے گی تو بکثرت اس کا ورد کریں گے تو مشکل پانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، مشکل آسان ہو جائے گی. اور کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا. تو یہ درود شریف کا یعنی درود ترجنہ کا جو تیسرا چلہ ہے اس کو آپ کریں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو نشستیں ہوں گی، جیسے چوتھا چلہ درود فضل عظیم کے تعلق سے جو نشستیں ہوں گی اور 5ویں چلے، تو اس میں ہم کچھ جیسے نکات جیسے چلوں کے وہ رفتہ رفتہ بیان کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. فقیر کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.